اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کلاس کا ہم ترجمۃ القرآن سبق پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو ہوگی سورہ طٰہٰ کا تعارف، اس کا مرکزی مضمون اور اس کے بارے میں مکمل کتابی ربط وغیرہ۔ سب سے پہلے سورۃ طٰہٰ کی 135 آیات ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی 135 آیات ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی کتنی آیات ہیں؟ 135۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کے 7 پیراگراف ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کے 7 پیراگراف ہیں۔ اس سورت کے 7 پیراگراف ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کے کتنے پیراگراف ہیں؟ 7 پیراگراف۔ پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک ہے۔ پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک چلے گا۔ پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک چلے گا۔ اس میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور تسلی۔ پہلے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور تسلی۔ جی، دوسرا پیراگراف آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 47 تک ہے۔ دوسرا پیراگراف آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 47 تک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی پہلی گفتگو اور ہدایات۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی پہلی گفتگو اور ہدایات۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کی پہلی گفتگو کیا ہے اور کیا ہدایات ہیں۔ تیسرا پیراگراف آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 99 یعنی کہ 79 تک ہے۔ تیسرا پیراگراف آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 89 تک ہے، جس میں کیا ہے؟ فرعون کے دربار میں دعوت اور انجام۔ فرعون کے دربار میں دعوت اور انجام۔ چوتھا پیراگراف ہے آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 98 تک۔ چوتھا پیراگراف آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 98 تک۔ اس میں ہے خروج کے بعد کے حالات اور فتنہ سامری۔ خروج کے بعد کے حالات اور فتنہ سامری۔ اور 7واں پیراگراف ہے، بلکہ 5واں پیراگراف آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 114 تک۔ آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 114 تک۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور احوال قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور احوال قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور احوال قیامت۔ چھٹا پیراگراف ہے قصہ آدم و ابلیس۔ چھٹا پیراگراف قصہ آدم و ابلیس اور آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 129 تک۔ آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 129 تک۔ 7واں پیراگراف ہے صبر کی تلقین اور تسلی کی ہدایت۔ صبر کی تلقین اور تسلی کی ہدایت۔ آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 135 تک۔ آیت نمبر 130 سے لے کر
آیت نمبر 135 تک۔ آگے اس کا زمانہ نزول اور پس منظر، بلکہ مرکزی مضمون لکھو، اس سورت کا مرکزی مضمون، اس سورت کا مرکزی مضمون۔ مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لے کر، مسلمانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے، مسلمانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وقت کے فرعون کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرو، اپنے وقت کے فرعون کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ آگے ہے زمانہ نزول اور پس منظر، زمانہ نزول اور پس منظر۔ سورۃ طٰہٰ کا زمانہ نزول اور پس منظر۔ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ مریم کے بعد ہجرت حبشہ سے پہلے اور ذوالحجہ 6 نوی کے درمیان کسی وقت نازل ہوئی۔ یہ کب نازل ہوئی؟ ہجرت حبشہ رجب 5 نوی سے پہلے اور ذوالحجہ 6 نوی کے درمیان، جی، یعنی کہ رجب 5 نوی سے پہلے ہجرت حبشہ کے بعد، ہجرت حبشہ کے بعد رجب 5 نوی سے پہلے اور ذوالحجہ 6 نوی کے درمیان کسی وقت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، جس سے متاثر ہو کر ذوالحجہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ دوسری بات لکھو، آیت نمبر 114 غالباً آغاز نبوت کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ آیت نمبر 114 غالباً آغاز نبوت کے فوراً بعد نازل ہوئی، جب آپ دوران وحی جلد از جلد قرآن یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب آپ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابتدائی ہوئی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی الفاظ کو بار بار دہراتے کہ مجھے یاد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو بار بار دہراتے کہ مجھے کیا ہو جائے، یاد ہو جائے۔ تو اس وقت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی کہ آپ کو اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے، اس کی ذمہ داری، اس کو یاد کروانے کی ذمہ داری یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تیسری بات، مشرکین مکہ کی قیادت، مشرکین مکہ کی قیادت کو بتایا گیا، تیسرے مشرکین مکہ کی قیادت کو بتایا گیا کہ ان کے طاغوتی رویے بھی فرعون جیسے ہیں۔ مشرکین مکہ کی قیادت کو بتایا گیا کہ ان کے طاغوتی رویے بھی کن جیسے ہیں؟ فرعون جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح توحید، آخرت، نماز ہی کی دعوت دی تھی۔ قرآن کی یہ دعوت بھی اللہ کی معرفت اور آخرت کی معرفت کے لیے ہے۔ آگے ہے اس کا کتابی ربط، سورۃ طٰہٰ کا کتابی ربط۔ پچھلی سورت مریم میں عیسائیوں کو قائل توحید کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے ساتھ استدلال تھا۔ سورت مریم میں
عیسائیوں کو توحید کے اوپر قائل کرنے کے لیے، یعنی کہ سورۃ طٰہٰ کا کتابی ربط کیا ہے؟ اس سورت مریم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ پچھلی سورت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے؟ اگلی اور پچھلی صورتوں کے ساتھ اس صورت کا کیا ربط ہے؟ یہ مطلب ہے۔ تو مریم میں بھی، سورت مریم میں بھی عیسائیوں کو قائل توحید کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے ساتھ استدلالات کیے گئے۔ تو اس صورت میں یہودیوں کو قائل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی زندگی سے استدلال کیا گیا۔ عیسائیوں کو قائل کرنے کے لیے توحید پر کس کی زندگی پیش کی گئی؟ حضرت عیسیٰ کی۔ عیسائیوں کو یعنی کہ صحیح کرنے کے لیے، توحید کے اوپر گامزن کرنے کے لیے کس کی زندگی کو پیش کیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا گیا۔ تو یہودیوں کو توحید کے اوپر لانے کے لیے، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کی زندگی سے استدلال کیا گیا۔ اور اسی طرح نمبر 2، اگلی سورت الانبیاء میں 16 انبیاء کی تاریخ اور ان کے کردار، ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم کی میراث، وراثت ثابت کر کے دنیا کو آخری رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ یعنی کہ اگلی صورتوں میں بھی انبیاء کا ذکر ہے، پچھلی صورتوں میں بھی انبیاء کا ذکر، اس صورت میں بھی انبیاء کا ذکر، اور اگلی صورت میں بھی انبیاء کا ذکر۔ یہ سارا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو توحید سمجھانا مقصد ہے، لوگوں کو توحید سمجھانا مقصد ہے۔ باقی ہم سبق جو ہے پڑھتے ہیں۔